ذرا ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں حقیقت دھند میں لپٹی ہو، جہاں وقت جیسے تھمسا گیا ہو اور جہاں کی ہوا میں بھی سرگوشیاں ہوں۔ جی، یہ کوہ کاف کی داستان ہے، ایک ایسی جگہ جس نے صدیوں سے انسان کے تخیل کو جکڑ رکھا ہے۔ تو یہ صرف ایک پہاڑ کی کہانی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ ایک ایسے خیال کی کہانی ہے جو ہماری سمجھ سے کہیں آگے ہے، ایک ایسا دائرہ جو ہماری دنیا کے بالکل کنارے پر تو ہے لیکن ہماری نظروں سے ہمیشہ اوجھل رہا ہے۔ تو چلیں اس رازوں بھرے دروازے کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر کوہ کاف کی حقیقت ہے کیا۔ اور یہی وہ سب سے بڑا سوال ہے جو اس پورے معاملے کے بالکل مرکز میں ہے۔ یہ قدیم داستانوں سے لے کر آج کے جدید نظریات تک کا ایک سفر ہے جس میں ہم حقیقت اور افسانے کے بیچ کی وہ باریک سی لکیر تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پرانی کتابوں اور روایتوں کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں جنات، پریاں اور دیو جیسی مخلوقات بستی ہیں، مطلب ایک ایسی دنیا جو ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ تو چل رہی ہے لیکن اس سے مکمل طور پر پوشیدہ ہے۔ چلیں اب تھوڑا اور گہرائی میں چلتے ہیں اور ان تاریخی اور مذہبی ذرائع کو کھنگالتے ہیں جو کوہ کاف کی تفصیلات بتاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر کوہ کاف کو ایک ایسے عظیم الشان پہاڑی سلسلے کے طور پر بتایا گیا ہے جو پوری زمین کے گرد ایک انگوٹھی کی طرح لپٹا ہوا ہے۔ یہ صرف ایک پہاڑ نہیں بلکہ دنیا کا ایک بنیادی ستون مانا جاتا ہے۔ زکریا القزوینی جیسے قدیم علماء نے اس کی بڑی حیران کن منظر کشی کی ہے۔ ان کے مطابق یہ پہاڑ خالص سبز زمرد سے بنا ہے اور ہمارے آسمان کا جو نیلا رنگ ہے نا، وہ دراصل اسی کا عکس ہے۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ دنیا کے سارے پہاڑ زیر زمین اسی سے جڑے ہوئے ہیں، گویا یہ زمین کو تھامے رکھنے والا ایک خدائی لنگر ہو۔ کوہ کاف کی ساخت تو حیران کن ہے ہی، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ پراسرار وہ مخلوقات ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہاں آباد ہیں۔ یہاں صرف جنات ہی نہیں بستے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں بڑی بڑی سلطنتیں بنا رکھی تھیں، بلکہ کچھ روایت کے مطابق تو یاجوج اور ماجوج بھی اسی کے پیچھے قید ہیں۔ اور پھر ان سے بھی زیادہ پراسرار ہیں قبیلہ کا اور قبلسا کے لوگ، جن کی کہانی تو سچ میں ناقابل یقین ہے۔ ان باشندوں کی سب سے مفصل تفصیلات ایک مستند تاریخی ذریعے یعنی ایک حدیث سے ملتی ہیں۔ یہ روایت ان مخلوقات کی ایک ایسی تصویر ہمارے سامنے لاتی ہے جو ہمارے تصور سے بھی بہت آگے ہے۔ حدیث کے مطابق یہ دو شہر ہیں، ایک مشرق کے آخری کونے پر اور ایک مغرب کے۔ ان کا سائز ناقابل تصور ہے، ہر شہر 5,500 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور ان تک پہنچنے کا راستہ وہ 4 مہینے کی مکمل تاریکی سے گزرتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں نہ سورج ہے نہ چاند۔ اور ان شہروں کے لوگ بھی اتنے ہی عجیب ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ ہی انہیں کپڑوں کی ضرورت ہے۔ ان کی دنیا کوہ کاف کے زمرد سے ہی روشن رہتی ہے۔ وہ شیطان کے وجود تک سے ناواقف ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ معراج کی رات انہوں نے پیغمبر اسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ تو چلیں اب قدیم داستانوں سے نکل کر آج کے دور میں آتے ہیں جہاں کوہ کاف کا معاملہ ایک بالکل نیا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ شاید انسان کی فطرت ہے کہ وہ پرانے رازوں کو اپنے دور کی نامعلوم چیزوں سے جوڑ کر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جن پرانی مخلوقات کا ذکر کتابوں میں ہے وہ آج ہمارے سامنے کسی اور شکل میں ظاہر ہو رہی ہوں؟ یہ نظریہ کہتا ہے کہ جنات جو پرانے وقتوں سے ہی بہت ترقی یافتہ علم رکھتے تھے، شاید آج اپنی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ان اڑن تشتریوں یا UFOs کی شکل میں نظر آ رہے ہیں جنہیں ہم کوئی خلائی مخلوق سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر یہ جنات نہیں ہیں تو شاید جواب ہماری زمین پر ہی کہیں چھپا ہوا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں آج بھی انسان کی رسائی بہت مشکل ہے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے۔ کچھ لوگ ایڈمرل برڈ کی پراسرار ڈائری اور پیری رائس کے قدیم نقشے کا حوالہ دیتے ہیں جو انٹارکٹیکا میں ایک نامعلوم زمین کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو کیا یہ وہی کوہ کاف ہو سکتا ہے؟ تو ان تمام داستانوں اور نظریات کے بعد ہم واپس اسی سوال پر آ جاتے ہیں کہ آخر یہ پراسرار پہاڑ ہے کہاں؟ دیکھیں، اس کا کوئی ایک سیدھا جواب تو ہے نہیں۔ کچھ نظریات اسے انٹارکٹیکا بتاتے ہیں تو کچھ اسے ایک دوسری ڈائمینشن یا الگ جہت مانتے ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ خلا میں کہیں ہے، جبکہ کچھ اسے محض ایک روحانی سفر کی علامت سمجھتے ہیں۔ تو آخر میں شاید اصل سوال یہ نہیں کہ کوہ کاف کہاں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کوہ کاف کیا ہے،
یہ ایک ایسی پہیلی ہے جو ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی دنیا اور اس کی حدود سے ذرا آگے بڑھ کر سوچیں۔